حافظ محمد بن عبدالسلام بٹوی، اسلامک اسکالر۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلباء، ماؤں اور بہنوں، پچھلے جمعے میں ہم نے سورہ الم نشرح کی پہلی آیت الم نشرح لک صدرک اور ووضعنا عنک وزرک اس کے متعلق پڑھا تھا. کچھ انشاءاللہ آج ہم اس کے متعلق پڑھے سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ. الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا. تو میں نے بتایا اس پر کہ سب سے پہلے بوجھ یہ وحی کا بوجھ تھا، اور یہ اتنا بوجھ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر ہوتے اور وحی اترتی تو اتنا بوجھ پڑتا سواری پر کہ اونٹنی زمین پر بیٹھ جایا کرتی، وہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی. اور پھر یہ بوجھ ایسا تھا کہ یہ وحی کا بوجھ، اس کو یاد کرنا. اب دیکھیں نا، ہم میں سے کوئی بچہ قرآن کا حفظ کر رہا ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے، یا اس کے استاذ کو پتہ ہوتا ہے، یا اس کے والدین کو پتہ ہوتا ہے، جب تک وہ حفظ کر رہا ہوتا ہے سارے جو ہے نا وہ ایک بڑی مشکل کے اندر ہوتے ہیں. اور جب وہ حفظ مکمل کر لیتا ہے پھر تو اور بڑی ذمہ داری اس پر پڑ جاتی ہے، اور والدین کو اور زیادہ فکر پڑ جاتی ہے. یا تو وہ اس کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں کہ اس کو بھول نہ جائے، اگر اس نے چھوڑ دیا تو اس کو بھول جائے گا، یا پھر جب وہ چھوڑتے ہیں تو واقعی بھول جاتا ہے. تو جو والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نہ بھولے، پھر ان پہ بہت بڑا بوجھ پڑ جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو قرآن یاد رکھنے کے لیے اس کا پیچھا کریں. تو جو یہ وحی کا بوجھ تھا، یعنی اس کو یاد رکھنا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی. اور اسی بوجھ کی وجہ سے، اسی ذمہ داری کی وجہ سے جب قرآن کی کوئی آیت اترتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے
جیسے آج کل حفاظ وہ کسی آیت کو تیز تیز پڑھتے ہیں، رٹا مارنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو ختم کر دیا اور قرآن اتار کر فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. فرمایا لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دو اس کو یاد کرنے کے لیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو جمع کرنا اور آپ کو پڑھانا اور آپ کو یاد کرانا یہ اب ہماری ذمہ داری ہے. آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ کو اس میں پریشان ہونے کی اور مشکل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قرآن جس کو یاد کرنا ایک بہت مشکل عمل تھا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ جبریل کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ پڑھیں، اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ بوجھ اتار دیا. اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ، ایک بہت بھاری جو ہے نا قول وہ اتارنے والے ہیں. عرب کے ایک بہت بڑے عالم صالح العثیمین اسی صدی کے بہت بڑے عالم گزرے. ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ مجلس جس میں قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے، علماء کی جو مجلس ہوتی ہے جس میں خالص قرآن اور حدیث پر گفتگو ہوتی ہے، ان مجلسوں کو لوگ اختیار نہیں کرتے، بہت تھوڑی تعداد ہوتی ہے ان کی. اور کیا وجہ ہے کہ وہ مجلسیں جن میں لہو و لغو ہوتے ہیں، ان کے اندر فضولیات ہوتی ہیں، اور اگر دین کے نام پر بھی مجلس قائم کی جائے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ہنسانا، باتیں سنانا، رات گئے تک جو ہے شعر و شاعری پر وقت صرف کرنا، آپ دیکھیں گے کہ وہ مجلسیں بھری ہوتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ لوگ قرآن اور حدیث کی مجلس سے کنارہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب قرآن اتارا تو پہلے یہ کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری جو ہے نا وہ قول اتارنے والے. ہر شخص کا اس کو سننا اس کے بس کی بات نہیں ہے. قرآن اور حدیث پر جمے رہنا اور اس کو اپنے دلوں میں اتارنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں، یہ اسی کی بس کی بات ہے. من یرید اللہ بہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے جس کے سینے کو اللہ کھولتا ہے وہی لوگ ہیں جو خالص قرآن اور حدیث کی بات کو سننا پسند بھی کرتے ہیں اور اس پر جمے بھی رہتے ہیں. ورنہ تو بڑے بڑے لوگ وہ جو اپنے آپ کو نام لیتے ہیں کہ ہم اسلام کو بڑا پسند کرتے ہیں، جب ان کے سامنے بات قرآن اور حدیث کی جاتی ہے ان کے دل تنگ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں یہ مجلس کب ختم ہوگی. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی لغو شغل میلہ ہو. تو سمجھ جائیں کہ جب کوئی قرآن اور حدیث کے نام پر ایک مجلس ہو اور لوگ جب اس مجلس کو برخاست کر کے اٹھیں اور یہ کہیں کہ بھئی آج تو مزہ آ گیا ہے، سمجھ لو کہ اس نے اس مجلس کا جو اصل حق تھا وہ اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور جس مجلس میں اٹھنے کے بعد اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور اس کا دل اس کو سوچنے پر مجبور کر دے کہ بھائی تیرے اندر یہ غلطیاں ہیں ان کو سنوارو، وہ ہے اصل مجلس جس میں اس نے اپنے مقصد کو پایا. خیر، تو ایک جو فرمایا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے بوجھ اتار دیا. اس بوجھ سے مراد نبوت کا بوجھ. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی گئی تو انہوں نے فرمایا وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، آگے فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. اللہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے، اس سے میرا سینہ تنگ پڑتا ہے اور یہ اکیلا میں اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بوجھ کو بانٹ دیا. فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو آپ نے سوال کیا ہم نے تمہیں وہ سوال عطا کر دیا. موسیٰ کو تیرا ساتھی اور تیرا وزیر بنا دیا اور تیرے اس بوجھ کو ہم نے بانٹ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں تھی.
اکیلے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبوت کا بوجھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اٹھایا۔ اچھا، یہاں آپ اندازہ لگائیں، موسیٰ علیہ السلام نے، مفسرین نے اس پر بہت زبردست نقطہ لکھا کہ کسی بھائی نے بھی اپنے بھائی کے لیے اتنی بڑی خیر خواہی اور اتنی بڑی خیر کا سوال نہیں کیا جتنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے کیا۔ نبوت ملی تو کہا میرے بھائی کو بھی ساتھ میں نبی بنا دیجیے۔ خیر، یہ ایک ضمناً بات آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوجھ کو اکیلے اٹھایا، لیکن اللہ نے اس بوجھ کو اتارا۔ کیسے؟ کہ آپ کو بڑے ہی جانثار صحابہ عطا کر دیے، اثر و رسوخ والے صحابہ عطا کر دیے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو بانٹ لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے بڑے سارے بے شمار کام انہوں نے اپنے ذمے لے لیے۔ عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو اللہ نے اسلام کو ایسا غلبہ عطا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، عمر کا اثر و رسوخ اتنا کام آیا، کہا آج کے بعد کوئی چھپ کر نماز نہیں پڑھے گا، سب کے سامنے بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ عثمان جیسے مالدار، جب مال کی کمی تھی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جیسے تاجر عطا کر دیے، مصعب بن عمیر جیسے جانثار صحابہ عطا کر دیے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ عطا کر دیے، اور سمامہ بن اسال جیسے تاجر اللہ نے عطا کر دیے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو بانٹ لیا، بڑی ساری ذمہ داریاں، حتیٰ کہ جب دشمن کا سامنا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، تو ایسے جانثار صحابہ آگے بڑھے اور کہا اللہ کے رسول، آپ جہاں چاہیں ہمیں حکم دیں، آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں جیسا نہیں پائیں گے جنہوں نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول، آپ ہمیں جہاں کہیں گے، سمندر میں کود جانے کا کہیں گے، ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ تو نبوت کا بوجھ ایک بہت بڑا بوجھ تھا، لیکن اللہ نے اس بوجھ کو اتارا کیسے؟ کہ جانثار صحابہ دے دیے۔ اچھا، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جب ابتدا ہوئی تھی وحی کی، تو اس وقت جب فرشتے نے کہا تھا اقرا، پڑھو، تو فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے لکھنے والا نہیں ہوں۔ ایک وقت تھا کہ وہی شخص کہہ رہا تھا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، پھر اللہ نے ایسا سینہ کھولا اور ایسا زبردست سینہ کھولا اور ایسی حکمت عطا کی کہ وہی شخص ایسا استاد بن گیا کہ دنیا میں اس جیسا استاد نہ پہلے کبھی آیا، نہ رہتی دنیا تک کبھی اس جیسا استاد آ سکے۔ ایک صحابی کہتے ہیں نماز پڑھ رہا تھا میں، تو ایک شخص کو ساتھ والے کو چھینک آ گئی، اس نے نماز میں الحمدللہ کہا، میں نے اس کا جواب دے دیا نماز کے اندر یرحمک اللہ، تو اس نے اشارے کے ساتھ مجھے چپ کروانا چاہا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کی طرف گھور کر دیکھا نماز میں، تو دوسرے لوگوں نے بھی مجھے چپ کرانے کی کوشش کی۔ تو کہتے ہیں اگر میں نماز میں نہ ہوتا نا، میں چاہتا تھا میں ان کو جواب دوں، لیکن میں نماز میں تھا تو میں خاموش ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صحابی کہتے ہیں، مجھے بلایا نماز کے بعد، قریب کر کے مجھے نصیحت کی، فرمایا کہ یہ نماز، اس میں لوگوں کی کلام اور باتوں میں سے کوئی چیز جائز نہیں ہے، اس میں صرف اللہ کا ذکر اور تسبیح ہے۔ اب اس کے بعد اس صحابی کے چند ایک کومنٹ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، فرماتے فَأَبِي هُوَ وَأُمِّي، آپ پر میری ماں اور میرے باپ قربان ہوں، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، اللہ کی قسم ہے میں نے آپ جیسا، آپ سے اچھا استاد نہ آپ سے پہلے کبھی پایا، نہ آپ کے بعد کبھی پایا۔ ما کہانی ولا شتمنی ولا ضربنی، نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے گالی دی، اتنے احسن انداز سے مجھے سمجھایا کہ میں نے ایسا استاد اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی اللہ نے ایسا سینہ کھولا کہ جو کبھی یہ کہہ رہے تھے میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ان کو ایسا پڑھنا لکھنا سکھایا کہ دنیا کا سب سے اچھا استاد بن گیا۔
اچھا ہم نے آپ سے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ سے بوجھ اتارا. واللہ یہ جو بوجھ، اس سے مراد ایک بوجھ مالی بوجھ بھی ہے. یہ مال کی کمی ایک ایسا بوجھ ہے جو لوگوں کو اپنی سکی اولاد قتل کرنے پر مجبور کر دیتی. یہ چیز بڑے بڑے لوگ آپ دیکھیں گے غربت سے تنگ آ کر لوگ اپنے بچوں کو نہر کے اندر پھینک کر خود بھی خودکشی کر لیتے ہیں. وہ اولاد جس کے لیے انسان سب کچھ کرنے کو کر گزرتا ہے نا، جب اس پر مال کی تنگی آتی ہے تو اس مال کی تنگی کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے قدم اٹھا جاتا ہے. تو یہ بوجھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا. دیکھیں سب سے پہلے والد فوت ہو گئے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی والدہ فوت ہو گئی، آپ کے دادا فوت ہو گئے، اور بڑی مشکل حالت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بوجھ کو اتارا، غنیمتیں دیں، مال وافر دیا، اتنا وافر مال دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری ریاست میں یہ اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی مسلمان بھی اگر فوت ہونا اور قرض چھوڑ کر جائے، اس کا قرض میرے ذمہ ہے، میں اس کا قرض اتاروں گا، جتنا مرضی قرض چھوڑے. اور اتنا اللہ نے غنی کر دیا تھا کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے چھوڑ کر جائے، یتیم ہو، ان بچوں کی کفالت میری ذمہ داری ہے، میں ان کی کفالت کروں گا. اتنا اللہ نے غنی کر دیا، اتنا غنی کیا کہ ایک ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ قربانی کر کے وہیں چھوڑ جاتے لوگوں کے لیے کہ جو مرضی اس کو لے جائے. اتنا غنی کیا کہ ایک کافر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سوال کرتا ہے مال کا، آپ پوری بھری وادی بکریوں کی، اس کو کہتے ہیں جاؤ ہانگ کر لے. ایک کافر ہے، اسلام کی طرف اس کو راغب کرنے کے لیے کہا جاؤ ساریاں لے لو. اتنا غنی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا گھوڑا دوڑاؤ، جتنا دور تک تمہارا گھوڑا دوڑتا ہے نا ساری زمین تمہیں الاٹ کی. گھوڑا دوڑا، اتنا دوڑا کہ تھک کر کھڑا ہو گیا. عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے بھی آگے اپنا کوڑا پھینک دیا، تو کہا جہاں تک اس کا کوڑا گیا نا ساری زمین اس کو الاٹ کر دو. اتنا غنی کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو. یہ مطلب ہے کہ وہ جو مالی آپ کے اوپر ایک تنگ دستی والا بوجھ تھا، ہم نے وہ بھی آپ سے اتار دیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ایسا بوجھ اتارا کہ جو کل تک بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، بے شمار بوجھوں کے نیچے، آج اللہ نے قرآن اتار کر ان کا وصف کیا بیان فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ. آج یہ نبی لوگوں کے بوجھ اتارنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اصل بات یہ پیچھے چل رہی ہے کہ کفار نے کہا تھا اے نبی، وحی کے تھوڑا سا منقطع ہونے کی وجہ سے، وحی کے تھوڑے سے انتظار اور لیٹ ہونے کی وجہ سے کفار نے کہا اے نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، وہ آپ سے ناراض ہو گیا. تو اسی سلسلے میں اللہ نے کئی آیتیں اتاری، کہا نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ آپ کو چھوڑا ہے، بلکہ اس نے آپ پر یہ فضل بھی کیا ہے، یہ فضل بھی کیا ہے، آپ کا سینہ بھی کھولا ہے، اور جو ہے نا وہ آپ کا بوجھ بھی اتارا ہے، اور بلکہ اس نے تو آپ کے ذکر بلند کر چھوڑے. ذکر بلند کر دیا اللہ نے. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے اتنا ذکر بلند کیا کہ دنیا کے اندر آنے سے پہلے ہی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو بلند کر دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ. پہلے جتنے نبی تھے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے، تمام نبیوں سے اللہ نے یہ پختہ وعدہ لیا کہ اگر تمہارے پاس نبی آ جائے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے، ہر نبی کو بتایا کہ میرا نبی آئے گا، احمد ہوگا، آئے گا، اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائے لَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بضرور اس کی مدد کرو گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور بضرور اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے. پھر سب کے سب انبیاء نے اس بات کا اقرار کیا
اور اس پر ایمان لائے کہ ہاں اللہ اگر وہ تیرا نبی ہماری زندگی میں آیا ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے۔ ابھی زندگی میں آئے نہیں، ہر نبی کے سامنے اپنے اس نبی کا تذکرہ بلند کر دیا، بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تو اللہ نے جب اتارا نام بتا کر فرمایا، وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری دینے والے ہیں اس نبی کی جو ان کے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں، نام کے چرچے پہلے ہو گئے۔ یہ مطلب ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھائیو، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے، اس سے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ بڑھ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا کر رہے ہیں، بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں، اور تعمیر مکمل ہوئی تو کیا فرمایا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ کون تھے وہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم وبشارت اخی عیسیٰ ورؤیت امی حین ولادتی ما رأت، فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں جو انہوں نے بشارت دی تھی، اور میں اپنی ماں کو آنے والا وہ خواب ہوں۔ جب میری پیدائش ہونے لگی تھی اس وقت انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے جسم سے، ان کے بطن سے ایک روشنی نکلی ہے جس نے شام کو روشن کر دیا، شام کی سرزمین کو روشن کر دیا۔ اس وقت شام کی سرزمین میں یہ رومیوں کی جو ہے نا سلطنت تھی۔ مطلب یہ کہ ایسا شخص آنے والا ہے جو شام کے تختوں کو اپنے پاؤں تلے رون دے گا۔ تو ابھی آئے نہیں ہیں اس دنیا میں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، اور ماں کو خواب دکھائے جا رہے ہیں کہ تیرے بطن سے جو بچہ آئے گا شام کی سرزمین بھی اس کے نور سے، اس کی جو ہے نا وہ ہدایت والا جو نور ہے اس کے ساتھ وہ روشن ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہودی ابھی آپ آئے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ اپنی کتاب تورات میں اور انجیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا تذکرہ، آپ کا نام پاتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے مکہ کے مشرکوں سے کہ تم شرک کر رہے ہو، ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر اس پر ایمان لا کے تمہارے خلاف جہاد کریں گے، تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے اس نبی کی نشانیوں کو جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن جب وہ آئے نبی، انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا، وہ ان کو پہچاننے کے باوجود حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، اور جن کو کہا کرتے تھے نا کہ ہم تمہیں قتل کریں گے اس نبی پر ایمان لا کر، وہ ایمان لے آئے، انہوں نے اس پر ایمان لا کر ان کو یہاں سے نکال دیا۔ یعنی جن کے پاس لکھا ہوا پایا تھا نا، جنہوں نے پایا تھا، جو اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ نبی آنے والا ہے، جو ساری نشانیاں جانتے تھے، وہ دیکھنے کے باوجود بھی، پہچان جانے کے باوجود ایمان نہیں لا سکے، اور جن کو کہا کرتے تھے نا کہ ہم تمہارے خلاف لڑیں گے، وہ مکہ کے لوگ سارے مسلمان ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے اللہ نے آپ کے تذکروں کو اتنا بلند کیا کہ یہودی اہل کتاب اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پایا کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے، لمبا ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب وہ نکلے تو باپ ان کا مجوسی تھا، تو انہوں نے گھر کو چھوڑا، عیسائیت کو اختیار کیا کہ یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ چلتے 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 5 استاد انہوں نے بدلے۔ جب آخری شخص کے پاس آیا نا، اس کی موت کا وقت قریب آیا تو کہا اب آپ مجھے بتائیں
کہ میں اب اور آگے کہاں جاؤں؟ اس نے خیر خواہی کرتے ہوئے کہا کہ یثرب کی زمین پہ چلے جاؤ، کھجوروں والی جگہ پر، وہاں ایک نبی آنے والا ہے۔ چند ایک اس نے نشانیاں بتائیں، اس میں سے ایک نشانی کہا وہ ہدیہ جو ہے نا، تحفہ، اس کو قبول بھی کرتا ہے اور کھاتا بھی ہے، لیکن صدقے کے مال کو قبول تو کرتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا، اپنے ساتھیوں کو دے دیتا ہے، اور اس کی کمر پر ایک نبوت کا جو ہے نا وہ نشان بھی موجود ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پھر چلتا چلتا یثرب پہنچا، اور کچھ انتظار کے بعد میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ میں کچھ جو ہے نا وہ کوئی چیز لے کر کھانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، تو میں نے کہا یہ آپ کے لیے۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا یہ صدقہ ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو دے دیا اور کہا کھاؤ۔ کہتے ہیں میں دوبارہ پھر کوئی چیز لے کر آیا اور میں نے کہا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آپ نے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی جو ہے نا کہا تم بھی کھاؤ۔ کہتے ہیں موقع پا کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر وہ جو نبوت کا نشان تھا نا اس کو بھی دیکھ لیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن آپ کے چرچے اہل کتاب کے اندر نشانیوں سمیت موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صرف انسانوں میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھوڑا نا اللہ نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بڑا بلند کر، اتنا بلند کیا، انسان نہیں، جمادات، حیوانات، تمام چیزیں، ہر ایک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی کچی حدیث بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو نبوت سے پہلے جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ مطلب ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو جس کو چھوڑنا ہوتا ہے، جس سے کوئی ناراض ہوتا ہے، اس کے تذکروں کو اتنا بلند تو نہیں کیا جاتا۔ وہ کھجور کا تنا دیکھیں نا، اللہ نے کتنا ذکر بلند کیا کہ کھجور کا تنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر ممبر بنا دیا گیا، آپ ممبر پر بیٹھے تو وہ اس طرح رویا جیسے ایک بچہ بلبلا کر روتا ہے، آج اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو یعنی صرف انسانوں کے دلوں میں تذکرہ اور محبت نہیں رکھی، دوسری چیزوں کے دلوں میں بھی اللہ نے ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی محبت جمادات کے اندر بھی رکھ دی۔ آپ دیکھیں اتنا اللہ نے اپنے نبی کا تذکرہ بلند کیا کہ آپ انتہائی مشرق سے شروع ہو جائیں، انتہائی مغرب تک کہیں نہ کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی وقت اللہ اور اس کے رسول اذان جو ہے مثال کے طور اذان نہ دی جا رہی ہو، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت ضرور اذان ہو رہی ہے، یا ضرور بے ضرور نماز ہو رہی ہے، یا ضرور بے ضرور جو ہے نا قرآن کی تلاوت کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے۔ جہاں اذان ہے وہاں اللہ کے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو اللہ نے بلند کروایا، جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، تشہد ہے، وہاں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام لازم اور فرض قرار دے دیا، جہاں کوئی کلمہ پڑھ کے اسلام کی دہلیز کے اندر داخل ہو رہا ہے، جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس پر لازم ہے کہ وہ یہ کہے محمد الرسول اللہ، تب تک وہ کلمہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس اقرار کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ دوسرا اقرار نہیں کر لیتا محمد الرسول اللہ، تب تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا۔ ایک یہودی نے کتاب لکھی ہے، دنیا کے سب سے بہترین جو 100 لوگ، سب سے بہتر یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن سب سے پہلا نام وہ کس کا لکھتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ہے دنیا میں اللہ نے جو تذکرے بلند کیے، قیامت کے دن اپنے نبی کے تذکرے کو اتنا بلند کیا، ایک جھنڈا ہوگا، فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، ایک جھنڈا ہوگا حمد کا، سارے نبی، پوری کی پوری دنیا، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ، سب میں سے ایک بندے کے پاس ہوگا جھنڈا، ایک ہی ہوگا، اور وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، میرے ہاتھ پہ اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔
اللہ اکبر. سارے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، حتیٰ کہ نبی انتظار کر رہے ہوں گے کہ ایک شخص سجدے سے سر اٹھائے اور ہمیں پتا چلے ہمارے بارے فیصلہ کیا ہوا ہے. سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتظر دیکھ رہے ہوں گے کہ کب آپ اپنا سر سجدے سے اٹھائیں اور آپ کی سفارش ہو اور ہماری بھی جان بخشی ہو جائے. چلو اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم سفارش آپ کریں، ہمارا حساب ہی شروع ہو جائے. حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا. سب کے سب امید کی نظروں سے جس شخص کی طرف دیکھ رہے ہوں گے وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مطلب ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ساری دنیا، سارے کے سارے لوگ آدم کے پاس جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں سفارش نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، اللہ سے سفارش کریں چلو حساب ہی شروع ہو جائے، کہیں کہ میں سفارش نہیں کر سکتا. عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، سب کی بات ایک ہی ہے. کون؟ محمد الرسول اللہ. سارے نبیوں کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر کے اللہ کہیں گے بتاؤ بھی جو تم میں ذمہ داری دی گئی تھی تم نے پوری کی یا نہیں کی؟ کہیں گے اللہ ہم نے تو ذمہ داری پوری کی ہے، ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے، ہم نے تو اپنا پیغام اور ذمہ داری ادا کر دی، پیغام پہنچا دیے. اللہ کہیں گے بتاؤ تمہارا گواہ کون ہے؟ کون گواہی دے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہماری گواہی دے گی کہ ہاں ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. یہ مطلب ہے رفعنا لک ذکرک. جنتی لوگ اپنے ٹکٹ لے کر جنت کے دروازوں پر کھڑے آئے، داخلے کی اجازت نہیں ہے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائن نہیں ہو جاتے. آپ دروازہ نہیں کھول دیتے. آپ دروازے پر آئیں گے، دروازہ کھولنے کا کہیں گے اور فرشتہ کہے گا آپ کون ہیں، آپ اپنا تعارف کروائیں گے اور وہ فرشتہ کہے گا ہاں آپ ہی کے متعلق مجھے کہا گیا تھا کہ جب آپ آئیں تو میں دروازہ کھولوں اور آپ سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولوں. یہ مطلب ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے تو پھر جا کر کسی اور کو داخلے کی اجازت ملے گی، وہ جو مرضی جتنا مرضی جلیل القدر کیوں نہ. جہاں اللہ نے کہا نا میری اطاعت تمہارے اوپر لازم ہے، ساتھ میں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمہارے اوپر فرض کر دی گئی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، حدیث کے لیے ہمیں منکرین حدیث اللہ کی کتاب کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر قرآن پر عمل ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. ایک منکر حدیث کہنے لگا کہ ہمیں اللہ کے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، اپنے پاس سے وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قرآن کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو مٹا دو، اس لیے ہمیں قرآن کافی ہے. بس کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن کے علاوہ جو کچھ ہے اسے مٹا دو. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ قرآن کے علاوہ جو کچھ ہے اسے مٹا دو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو حدیث ہے نا. مطلب یہ کہ حدیث کے بغیر قرآن پر عمل ممکن ہی نہیں ہے. اور حدیث کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جہاں کہا اطیعوا اللہ وہاں کہا اطیعوا الرسول. یہ مطلب ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور فرمایا کہ سب سے اونچا مقام جنت میں، سب سے اونچا مقام وہ مقام محمود ہے، اور وہ صرف ایک شخص کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور حوض کوثر جو سب سے افضل حوض ہے، جو جنت الفردوس سے نکل رہا ہے، اس کی جو سرداری ہے، اس کی نگرانی جو ہے اور اس کی ذمہ داری، وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی. یہ ہے مطلب رفعنا لک ذکرک.
اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.